رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے حرام کی کمائی، لذت گناہ اور سود خوری کے متعلق بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں ہے بلکہ خوشیاں کامیابی کی کنجی ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اگر اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو کامیابی ملنا بھی یقینی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ ان کے ساتھ بھی جو بد مزاج ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہاتھ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ہاتھ سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور آدمی ہاتھ سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ وہ قوم کیا خاک ترقی کرے گی جس کا ہر فرد خود غرضی میں مبتلا ہو اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو نوچنے کی ہی فکر میں رہتا ہو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیک لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ اس سے ضرور محروم ہو جاتا ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کھانا پانی اور کھجور ہوتا۔ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔
عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا، جہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا، یہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا، یہاں آپ کی دولت نہیں چلے گی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یہاں آپ کا چیخنا چلانا کوئی بھی نہیں سنے گا، یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اے اللہ تجھ سے تیری وحدانیت کے صدقے مانگتا ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق جو حلال اور بار برکت ہو، ایسی موت جو باعث مغفرت ہو، آمین۔ غم اور بے قراری کی حالت میں قرآن کریم سے بڑھ کر میں نے کسی چیز میں شفا نہیں پائی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں، عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ زندگی میں کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ اعتماد دوسری باری کا حقدار نہیں ہوتا۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ اے انسان گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کے رحم دل لوگوں سے اپنی مرادیں مانگو، ان کے قریب رہا کرو، کیونکہ میری رحمت انہی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔
جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ سدا سلامت رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیار کا سب سے بڑا مسئلہ خود پیار ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جنت خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے، اے انسان ذرا چل کے دیکھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر۔ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ محنت، مشکلیں، رکاوٹیں، پریشانیاں، ناکامیاں، دباؤ، تھکن، کامیابی۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا لو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ تم اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔
جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ظلم کی بدترین شکل دھوکہ ہے، جو انسانی احساسات کو بری طرح کچل دیتا ہے اور یقین ختم کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر موڑتے ہوتے ہیں، کن فیکون ہو جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر یہ کہنے کی بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے، تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ اگر سچ کا تیر مارنا ضروری ہو جائے تو پہلے اس کی نوک کو شہد میں ضرور ڈبو لیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوں۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہوتی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ رشتے، محبتیں وہی اچھی اور وفادار ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کی جائیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ انسان کی اپنی زبان انسان کا بہترین دوست بھی ہے اور بدترین دشمن بھی۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ میرا تجربہ، جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا، اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مثبت لیتے ہیں ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے۔ یا اللہ، میری ہر نماز کا ہر سجدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ بخشتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا جنت میں ہوگا۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے، اور ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اپنے نصیب پر رونا کیسا؟ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال فرماتے اور ان کو 2 عمدہ کھانے قرار دیتے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اسباب کامیابی پیدا کرے گا۔ صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔
اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ سمندر کا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ جمعہ کی رات پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے کل جمعہ ہے؟ محنت ضرور کریں، مگر بھروسہ محنت سے زیادہ اللہ پاک کی ذات پر کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری و وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ جو اپنا غصہ روکے گا قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ یا رب فجر دے دیں، آمین۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ ماں محبت کا سمندر، باپ شفقت کا سمندر، ماں دعاؤں کا ذخیرہ، باپ عطاؤں کا ذخیرہ، ماں گھر کا ہیرا، باپ گھر کا چراغ، ماں جنت کی ضمانت، باپ جنت کا دروازہ۔ اللہ پاک ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالے۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اے اللہ، ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ یا اللہ نہ تم جیسا کوئی نہ تمہارے سوا کوئی۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ یا رب کریم ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جس کی تعریف خدا کرے
اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ سب میرے رب کی حکمتیں ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں، دل ٹھیک ہوگا پھر پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا فق پالا گیا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ یا اللہ تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ نماز رضائے الہی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ہی ماں جیسے تو ماہر نہیں ہوتے، اول تو میسر ہی نہیں ہوتے کسی کو، خوش بختی سے مل جائیں تو وافر نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ خوشی کا ہو یا غمی کا، سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ آمین۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلنے کے بعد بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت، جو بہترین مددگار ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ مستقبل کی منصوبہ بندی ضروری ہے، گزرے دنوں پہ بس پچھتایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں، راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ بہت فرق ہوتا ہے ان لفظوں میں جو محض کتابوں سے نقل کر کے لکھے جائیں اور جو زندگی کی تلخیوں اور تجربات سے چنے جائیں۔ دیکھا نہیں جیسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں،
وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ ہم اگر زندگی کو بدلنا چاہیں تو زندگی ایک لمحہ میں بدل سکتی ہے۔ ایک جملہ، ایک حادثہ زندگی کو بدل سکتا ہے، لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگی کو نہ بدلنا چاہیں تو سال ہر سال کی ریاضت بے سود ثابت ہوتی ہے۔ دل کا دریا بہہ ہی گیا، عشق عبادت بن ہی گیا۔ بات دل کی نظروں نے کی، سچ کہہ رہا تیری کمی۔ تیرے بن اب نہ لیں گے ایک بھی دھم، تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ جاتا نہ ہو۔ مجھ سے کسی نے کہا حسن کی مثال دو، میں نے قلم اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا۔ ماں باپ کی عزت اگر بیٹی رون دے تو یہ قتل سے بڑا جرم ہوتا ہے۔